اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ ہم سننے کے بعد اپنے قلوب کی آبیاری اور اپنے کردار کی تعمیر میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں۔ تو یہ ہماری زندگیوں کی تربیت کا ایک ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا یا سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ سننے کے بعد اپنے دلوں کو اس دینی معلومات سے روشن کرنا اور اپنی سوچ میں بیداری پیدا کرنا اور اپنے اعمال میں تبدیلی لے کر آنا، تو یہ اس لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے، صرف یہ معلومات کی حد تک رہے، نہ ہی جو ہے وہ ہمارے دل کی دنیا کو بدلے، تو پھر یہ محفل صرف کانوں کی لذت تک جو ہے وہ محدود رہ جاتی ہے، پھر وہ عملی طور پہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارا 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر ہے، یہ اس مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ ڈالیں۔ تو آئیں آج یہ عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے ہی نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہماری جو حدیث ہے کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر 84 ہے، جس میں جو ہے وہ حیا کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان متفق علیہ۔ اسے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ یعنی متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہو اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہو، یعنی دونوں جو ہیں، دونوں امام اس حدیث پر متفق ہیں، دونوں نے وہ اپنی اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ الحیا شرم طبیعت کا کسی کام سے اس لیے رک جانا کہ اسے کرنے سے مذمت کا یا عیب لگنے کا خطرہ ہو، تو یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ وہ بھی جانوروں کی طرح جو دل میں آتا ہے وہ کر گزرتا۔ یعنی یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ جو ہے وہ عیب لگنے کی اس کو جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، تو صرف یہ انسان کے اندر ہی خصوصیت پائی جاتی ہے، ورنہ وہ بھی جانوروں کی طرح جو دل میں آتا وہ کر گزرتا۔ تو شرع میں حیا ایک ایسی عادت کو کہتی ہیں جو آدمی کو کبھی کام سے بچنے اور حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر یہ الفاظ کہے؟ صحیح بخاری میں مکمل حدیث اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کے پاس سے گزرے، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا، وہ نصیحت کیا کر رہا تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی داہو فإن الحیا من الایمان، اسے رہنے دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ یعنی اسے اس بات پہ کوئی بات کسی بات کی نصیحت کر رہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی داہو سے چھوڑ دے، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ یعنی امام بخاری کتاب الادب المفرد میں جو ہے یعاتب اخاہ، وہ اپنے بھائی پر ناراض ہو رہا تھا، اپنے بھائی پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ بھائی حیا کی وجہ سے لوگوں سے جو ہے وہ اپنے حقوق بھی پوری طرح وصول نہیں کر سکتا تھا، تو اس بھائی نے اسے نصیحت کی اور ناراض بھی ہوا کہ تم حیا کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے رہنے دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ یعنی اگر حیا کی وجہ سے یہ اپنا کوئی حق وصول نہ کر سکا تو وہ حق اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا، اجر کا باعث بن جائے گا، خصوصاً اگر وہ شخص جسے چھوڑا جا رہا ہے مستحق ہوا تو زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ یعنی بعض حدیث میں آیا نا الحیاء کلہ خیر، یعنی حیا ساری کی ساری خیر ہی تو ہے، یعنی ساری کی ساری جو ہے حیا خیر ہی تو ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں لاتی، یعنی حیا جو ہوتی ہے وہ صرف خیر ہی لاتی ہے، خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ تو حیا ایمان سے کس طرح ہے؟ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے نا، حیا وہی ایمان کے اندر سے کیسے ہے؟ تو بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ حیا آدمی کو برائی سے روک دیتی ہے، یعنی حیا اگر انسان کے اندر ہوگی تو اس سے جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے رک جائے گا، برائی سے رک جائے گا۔ جس طرح ایمان بندے کے لیے گناہ سے رکاوٹ بن جاتا ہے نا، اگر انسان ایماندار ہو تو وہ گناہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے،
اس مشابہت کی وجہ سے ایمان کہا گیا ہے۔ تو لیکن اس کی تفسیر کی روح سے دیکھا جائے تو حیا ایمان کے مشابہ قرار پاتی ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ایمان سے ہے۔ اس لیے اس کا معنی دوسری حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو مد نظر لا کر کریں تو یہ بہتر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ بھائی ایمان 60 سے زیادہ شاخوں کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ 60 سے زیادہ شاخوں کا نام ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یعنی توجہ سے بات سماعت فرمائیے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایمان جو ہے وہ 60 سے زیادہ شاخوں کا نام ہے، اور حیا جو ہے وہ بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، اللہ اور رسول سے محبت اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ حیا بھی ایمان کے درخت کی ایک شاخ ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ یعنی بات آپ کو کلیئرلی ہوگی، یعنی صاف واضح ہوگی کہ کیسے جو ہے وہ حیا ایمان میں سے ہے۔ تو اس ادھر سے جو ہے وہ باقی ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ حیا ایمان میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ اس چیز کی، اس جو ہے وہ ذہن کے اندر جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ تشریح کر رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الحیاء من الایمان، کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کی یہ حیا ایمان کا نتیجہ ہے، اور اس میں یہ خوبی ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو حیا کی قسمیں کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نا، ان سے رکنا جو ہے وہ حیا ہے۔ عقلاً جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان سے رکنا حیا ہے، اور لوگ جن چیزوں کو برا جانتے ہیں ان سے رکنا بھی حیا ہے۔ مگر اصل حیا اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے اجتناب ہے۔ تو بعض لوگ کئی نیکی کے کام نہیں کرتے، مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور کہتے ہیں کہ ہمیں حیا آتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں لیکن وہ شرم کی وجہ سے نہیں کرتے، تو ان کو کیا، اگر ان کو کہا جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں حیا آتی ہے۔ ایسے میں نے پچھلے کورس میں ایک واقعہ بھی سنایا تھا، ہمارے بزرگ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، تو ہمارے قاری صاحب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر غریق رحمت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو جب وہ مسجد میں آتے تھے پڑھانے کے لیے، تو ادھر ہمارے ایک بزرگ ہیں ہماری برادری کے نا، تو ان سے وہ قاری صاحب کہا کرتے بھئی آپ اذان کیوں نہیں پڑھتے، اذان کہا کرو۔ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اس لیے نہیں میں اذان کہتا نا، تو مجھے شرم آتی ہے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں پھر ہم ہی بے شرم ہوئے جو اذانیں پڑھتے ہیں، یعنی آپ کو شرم آ رہی ہے، نیکی کا کام کرتے، پھر ہم ہی بے شرم ہیں، یہ بے شرموں کا کام ہے پھر اذانیں پڑھنا۔ یعنی اس طرح ان کو مزاح کے ساتھ ان کو ذرا نا ترغیب دلاتے تھے اذان پڑھنے کی، نیکی کا کام کرنے کی۔ تو بتلانا مقصود ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی وہ نیکی کے کام بھی شرم کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو اس لیے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو لیکن حیا یہ انسان کو جو ہے وہ اگر ناپسندیدہ کام سے روکتی ہے تو پھر یہ ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے۔ اگر انسان کو نیکی کے کاموں سے روکتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، بھائی میں نیکی کا کام کرتے ہوئے کیوں جو ہے وہ جھجکوں، کیوں جو ہے وہ حیا کروں۔ تو نیکی سے اجتناب جو ہے وہ حیا نہیں ہے، بلکہ گناہ سے اجتناب کرنا، اس میں جو ہے وہ حیا پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی نیکی کا کام ہے تو اس میں مجھے حیا آتی ہے، بلکہ گناہ کی وجہ سے جو ہے اگر انسان بچتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، یعنی اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے اس کو حیا آ رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی قابل تعریف کی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ حیا انسان کے اندرونی ایمان کا اور بیرونی اظہار ہوتا ہے۔ تو جس دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ میں حیا جو ہے وہ جھلکتی ہے، حیا پیدا ہوتی ہے، تو زبان میں وقار پیدا ہوتا ہے، اور کردار میں جو ہے پاکیزگی آتی ہے، انسان کی گفتار میں پاکیزگی آتی ہے، اس کے رویے میں اور اس کی نگاہ میں جو ہے وہ پاکیزگی آتی ہے، تو اللہ کی رضا کا پھر وہ لحاظ بھی رکھتا ہے۔ تو حیا ایمان کا پہرا ہے جو انسان کو گناہ کی دہلیز تک جانے نہیں دیتا، یعنی سمجھ لیں کہ حیا ایک ایسا جو ہے وہ ایمان کا پہرا بن جاتا ہے، انسان کو گناہ کی یعنی دہلیز تک، گناہ کے دروازے تک جانے نہیں دیتا۔ تو اس لیے حیا جو ہے کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے
ایک ایسی بات جو پہلی نبوتوں سے چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت اخرجہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے پہلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرے۔ یعنی پہلی یہ حیا صرف ہمارے دین یا دین محمدیہ میں نہیں بلکہ پہلی نبوتوں میں بھی یہ چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آدمی کے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے پھر وہ کرتا رہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی پہلی نبوتوں کے کلام سے کیا مراد ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن پر تمام انبیاء متفق تھے، کسی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہے، یعنی تمام شریعتوں میں جو ہے وہ حیا کا حکم ہے۔ تو عقل سلیم کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے سب لوگ حتیٰ کہ اہل جہلیت بھی اسے جانتے اور مانتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف اہل ایمان، بلکہ اہل جہلیت جو جاہل لوگ ہوا کرتے تھے وہ بھی اسے مانتے اور جانتے تھے۔ تو جب حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حدیث میں نہیں ظالم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر حیا ہی نہیں ہے تو جو چاہے وہ کرتا پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی میں حیا نہ رہے تو اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے برائی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو بے حیا اس قسم کا جو انسان ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ جب آدمی حیا نہ کرے تو جو چاہے کرتا رہے، یعنی کسی گندے سے گندے کام میں اسے جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا، یا کسی قسم کی جو ہے وہ اسے دقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ بنا لیتا ہے، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیتا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں امر جو ہے وہ دھمکی اور ڈانٹ کے لیے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنی آیات میں کاج روی اختیار کرنے والوں کو کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ ہماری سسٹر ہے، سسٹر کنزا، بار بار ان کا مائک جو ہے وہ اس طرح ڈسٹربنگ پیدا کر رہا ہے، تو پلیز ذرا اس کی اگریز کریں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو چاہو کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو یقیناً وہ اسے دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب حیا نہ کرے تو جو چاہے جو ہے وہ کرو، آخر کار اس کا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ یعنی جب آدمی کے اندر حیا ہی نہیں ہے تو وہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو چاہے کرتا پھر۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایک آدمی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حیا کرتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو یعنی تنہائی میں بھی جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا جس سے جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ یعنی اس قسم کا نقصان ہوتا ہے، یعنی نیکیوں کو تباہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر جو ہے وہ نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ ایک علاقے اس وقت عرب کے ممالک میں ایک علاقہ ہے جہاں کی پہاڑیاں جو ہیں بہت اونچی اونچی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا نا بھائی کل قیامت کے دن لوگ ایسے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، تو ان کی جو ہے وہ نیکیوں کو ہوا میں ہوا منصورہ، ہوا میں جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا۔ ہوا منصورہ اسے کہتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہوتے ہیں، یعنی ایک کمرے میں اندھیرا ہو، لائٹ آف ہو تو باہر سے جب روشنی پڑتی ہے یا سورج کی شعائیں پڑتی ہیں نا تو اس سورج کی شعاؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے نظر آتے ہیں۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کی نیکیوں کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیں گے۔ کس وجہ سے؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی نیکیاں جو ہے ہوا میں اڑا دی جائیں گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہاری طرح جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتی ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کے جو ہیں وہ نوافل بھی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا ہوں فرمایا اذا خلو بمحمارہم لا انتہقوها، جب وہ تنہائی میں ہوا کرتے ہیں پھر اللہ کی حدود کو جو ہے پامال کرتے ہیں، تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی وجہ سے ان کی جو ہے نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں، چاہے وہ اکیلا ہے چاہے وہ یعنی محفل میں مجلس میں ہے، تو اس کو ہر معاملے میں جو ہے وہ حیا کو جو ہے
لازماً اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس حدیث میں جو ہے یہی تربیتی پہلو نکل رہے ہیں کہ انسان کے ضمیر کے مردہ ہونے پر اس کو جو ہے وہ تنبیہ ہے، یعنی دراصل انسان جو ہے اس کے ضمیر کے مردہ ہونے پر اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب انسان سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو گناہ، بے حیائی اور ظلم اس کے لیے معمول بن جاتا ہے، یعنی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو حیا ہی وہ روحانی رکاوٹ ہوتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے۔ جب حیا چلی جائے تو انسان اخلاقی حدود جو ہے وہ توڑ کر حیوانی سطح پر یعنی گر جاتا ہے، یعنی حیوانی سطح پر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے لباس میں، اپنی زبان میں اور اپنی سوچ میں جو ہے وہ حیا کو زندہ رکھیں۔ تو یہ حدیث کے اندر سے یہ تربیتی پہلو نکل رہے ہیں۔ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ جد و جہد، کوشش یعنی سٹرگل اور اس کی ترغیب اور اس نقصان سے بچنے اور تقدیر پر قناعت کی تلقین کی گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ فَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، یعنی جو ہیلدی ہے، قوی مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب بھی ہے، یعنی جو مومن طاقتور ہے، قوی ہے، وہ کمزور مومن سے جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہر ایک میں بھلائی موجود ہے، تو جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ ہو، اور اگر تجھے کوئی نقصان دہ چیز پہنچے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ یوں کہا کر اللہ نے قسمت میں اسی طرح لکھا ہے اور جو اس نے چاہا اس نے کر دیا، کیونکہ جو ہے لو کا لفظ شیطان کا کام کھول دیتا ہے، یعنی انسان کہتا ہے نا لو کاش کہ اگر میں ایسے کرتا تو یہ کام جو ہے وہ شیطان کا عمل جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ تو اسے امام مسلم نے جو ہے وہ روایت کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے کیا لفظ یعنی کیا چیز جو ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ قوی جو مومن ہوتا ہے، بہادر مومن ہوتا ہے، وہ ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہے، اگرچہ کمزور مومن بھی خیر سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے اور ایمان جو ہے وہ بہت بڑی خیر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں امانت ہے، علم ہے، تقوی ہے اور دوسرے وصف جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو البتہ قوی مومن زیادہ قوت کے ساتھ دین پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ شاید نیٹ ورک کا ایشو بن رہا ہے۔ تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو بن رہا ہے تو جی، تو نیٹ ورک کا ایشو تھوڑا سا بن رہا تھا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جو حیا ہے وہ ایمان کے اندر سے ہے اور ایمان کی ایک شاخ میں سے ہے۔ تو ہم نے جو حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم کے اندر جو آئی ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی ایک طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے جو ہے وہ بہتر ہے۔
تو کمزور مومن سے بہتر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب بھی ہے۔ ہر ایک میں بھلائی موجود ہے، یعنی بھلائی ہر ایک میں موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی ہرس کر، اور جو چیز جو ہے تمہیں یعنی اس کی ہرس بھی کر، اور اللہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے مدد بھی مانگ، اور عاجز نہ ہو۔ اور اگر تجھے کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا، اس طرح ہوتا، اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ کہہ کہ اللہ نے جو ہے قسمت میں ہی اس طرح لکھا ہے، جو اس نے چاہا اس نے کر دیا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، اگر میں ایسے کرتا، اگر ایسے ہوتا، تو یہ لفظ شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔ شیطان کو جو ہے وہ یعنی ایک مہلت دے رہا ہے، وہ اس یعنی وہ حملہ کرنے میں جو ہے وہ تمہیں جو ہے اپنے قابو میں کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے۔ تو قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہے۔ اگرچہ کمزور مومن میں بھی خیر سے جو ہے وہ خالی نہیں ہے، اس میں بھی خیر موجود ہے، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے، اور ایمان تو بہت بڑی خیر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں امانت، علم، تقوی اور دوسرے وصف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو البتہ قوی مومن جو ہے زیادہ قوت کے ساتھ دین پر جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، صوم و صلاۃ ہیں، حج ہے، یعنی اللہ کے بندوں اور دوسرے حقوق ہیں، جس طرح قوی مومن جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، کمزور وہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ کمزور کی کارکردگی بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی میزبان لڑکی کا قول نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی بہترین شخص جسے تم مزدور رکھو وہ قوی اور امانت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی شریعت پر پوری طرح طاقت سے عمل کیا جائے۔ بنی اسرائیل کو حکم میں دیا نا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں جو کچھ بھی دیا اسے قوت کے ساتھ جو ہے وہ لے لو، قوت کے ساتھ جو ہے وہ پکڑو۔ اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اپنی یحییٰ کے اس کتاب کو قوت کے ساتھ جو ہے وہ پکڑ لے۔ تو قوت سے کیا مراد ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قوت ہر کام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً جنگ میں قوت کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ دل کی شجاعت اور جنگی تجربے پر ہوتا ہے۔ یعنی جنگ کے اندر جو ہے وہ انسان قوت کا اگر لفظ آئے گا تو اس کی یعنی دلی بہادری اور شجاعت پر آئے گا کہ وہ بہادر ہے، یعنی وہ جسمانی لحاظ سے طاقتور ہے، اور اس میں جو ہے وہ جنگی مہارتیں، جنگ کے اندر جو تجربے ہوتے ہیں اس پر اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کافی اویئرنیس ہے، ان کے بارے میں کافی جو ہے معلومات ہے، وہ جنگی جتنی بھی چالیں ہیں وہ سارے کے سب کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے جنگ کے لیے اگر لفظ استعمال ہوگا تو اس کا قوت کا دار و مدار جو ہے وہ دل کی جو ہے وہ بہادری اور شجاعت کے مطابق آئے گا۔ اسی کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت قوت سے مراد یہ ہوگا کہ اسے کتاب و سنت کا مضبوط علم ہو۔ اگر لوگوں کے درمیان اس نے فیصلہ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ استعمال ہوگا کہ اسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کتاب و سنت کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ تو قوت فیصلہ مضبوط ہو اور اپنے احکام جو ہے وہ نافذ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ تو قوت کے ساتھ امانت کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر یہ دونوں وصف ایک جگہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ یعنی ذمہ داری سونپتے وقت کسی شخص میں دونوں وصف مل جائیں تو کیا ہی کہنا، ورنہ یہ ذمہ داری کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ وقتی طور پر قوت اور امانت میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ایک مجبوری ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے احوال کی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ صاحب قوت لوگ امانت کے وصف سے متصف ہو جائیں، اور صاحب امانت لوگوں کا ذوف دور ہو جائے اور قوی بن جائیں۔ نفع دینے والی چیزیں حاصل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ یعنی ہرس، اس حدیث میں جو یعنی بیان ہو رہا ہے نا، تو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ یعنی سب سے جو مین انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد وہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ مگر زندگی بسر کرنے کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں جو دنیا یا آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہیں یا جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں چھوڑ دینا ہی خوبی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث بھی آتی ہے نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا ینی،
یعنی آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اس کے مقصد کی نہیں ہے، یعنی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلام کی خوبی ہے۔ رہ گئی وہ چیزیں جو اس دنیا میں یا آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہیں، یہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہرس کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی۔ تو کیونکہ اگر آدمی جو ہے وہ کسی چیز کی طرف رغبت ہی نہ رکھتا ہو، اس کے حصول کی ہرس ہو، تو اس کی حصول کی ہرس ہو تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کس طرح کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ہرس ہی ہے جو اسے جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے، اسے جو ہے وہ محنت پر آمادہ کرتی ہے۔ تو نفع مند چیزوں کی ہرس سب سے پہلے آدمی کو ان کے حاصل کرنے کے طریقے معلوم کرنے کا شوق دلاتی ہے، یعنی وہ کیسے حاصل کی جائے، وہ دنیا کے علوم و فنون ہو یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے وہ نافع ہو، تو وہ ان کو سیکھتا بھی ہے۔ اس طرح آخرت کے نفع کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، یعنی آخرت میں نفع حاصل کرنے کے لیے وہ کتاب و سنت کا جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ پھر جو ہے وہ نفع جو ہے اشیاء کے حصول کے طریقے بھی معلوم کرنے کے بعد ان کے حصول کے اسباب اور وسائل جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یعنی نافع چیزوں کے حصول کی دوسری شرط یہ ہے کہ استعانت باللہ، اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرس کے بعد دوسری چیز کا جس کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا، اور یہی مومن اور کافر کا فرق ہے، یعنی کافر کی تمام تر نظر اسباب اور وسائل اور اپنی جد و جہد پر ہوتی ہے، یعنی جب کہ مومن جو ہے وہ بقدر استطاعت سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی اصل نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو تمام اسباب اور وسائل ہر قسم کی جد و جہد جو ہے اس کے باوجود وہ کام پورا ہی نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کرنا چاہے تو اسباب اور وسائل کی کمی کے باوجود جو ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہرس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ یہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق بھی کرتی ہے، کیونکہ جتنے بھی کفار ہیں ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ اسباب پر ہوتی ہے، وہ چاہے مادی وسائل ہوں، مادی اسباب ہوں، یا ان کی نظر جو ہوتی ہے یہ ظاہری طور پہ جو ہے چیزیں ان پر ہوتی ہے، مال پر ہو گئی یا اسباب پر ہو گئی، لیکن جو ایک مومن ہے وہ بقدر استطاعت جو ہے وہ کوشش بھی کرتا ہے، وسائل کو بھی استعمال کرتا ہے، لیکن وہ وسائل کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو توکل اثر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ اگر دیکھا جائے غزوہ بدر کے موقع پر، اس موقع پر بھی کافروں کو اپنے جو ہیں وہ لشکر جرار پر بڑا فخر تھا، بھئی ہم جو ہیں وہ 1000 کا لشکر ہیں، ہم جو ہے وہ آج مسلمانوں کا نام و نشان اس زمین سے مٹا دیں گے۔ ادھر مسلمانوں کا توکل اور ایمان کس پر تھا؟ ادھر 313 تھے، ان کے پاس تو جناب جنگی ساز و سامان ہے، ان کے پاس جو ہر قسم کی جو ہیں وہ تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، سارا کچھ ہے، فوج ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ کسی کے پاس تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے ڈال نہیں ہے، کمان ہے چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس توکل تھا، بھروسہ تھا، ایمان تھا۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی کافروں کا دار و مدار جو ہے وہ بھروسہ جو ہے وہ ساز و سامان پہ ہوتا ہے، اسباب پہ ہوتا ہے، اور مومن کا جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے وہ توکل اور ایمان رکھتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو جو میں ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی یہ اسباب پیدا کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اسباب اور وسائل اختیار نہیں کرتا، مثلاً بھوک مٹانے کے لیے روٹی حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتا، دشمن کے مقابلے میں قوت تیار نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل نہیں کر رہا، اگر وہ اسے اپنی جد و جہد پر ہی موقوف سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہی نہیں ہوتا، تو وہ بھی ایمان کے تقاضوں سے نا آشنا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اسباب بقدر استطاعت مہیا کرے، مگر اصل بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر رکھے، یعنی اونٹ کا گھٹنا باندھے پھر اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے نا، بھائی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اور اگر کبھی اسباب مہیا نہ ہو سکے تب بھی اللہ سے مدد جو ہے وہ مانگنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر اسباب مہیا نہیں بھی ہو رہے پھر بھی اللہ سے مدد مانگنے میں اس کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، وہ اسباب بھی مہیا کر سکتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی اس کے لیے مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث سے یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یعنی تیسرا حکم یہ ہے کہ ولا تعجز،
عاجز نہ ہو، ہمت نہ ہار۔ ہمت ہارنے اور عاجز ہونے کی کئی صورتیں یہ ہیں کہ پہلی یہ کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، غفلت اور سستی کی وجہ سے وقت اور جو ہے مواقع کو ضائع کر دے۔ بعض اوقات ایک یعنی لمحے کی سستی منزل کو سینکڑوں دور کر دیتی ہے۔ یعنی ایک وہ ہوتی ہے کہ یعنی لمحے بھر کی غلطی جو ہے وہ انسان کو جو ہے منزل سے سینکڑوں دور کر دیتی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے ذہن میں بات آ گئی، چلیں اس سبق کے حوالے سے میں بتا دوں۔ یعنی کل میں وہ ایک ادارہ ہے ادھر HCC والوں کا، جہاں پہ وہ جتنی وہ ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ایکول کروانے کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ میری وفاق کی جو ہے وہ یعنی وفاق المدارس سلفیہ سے جو ہے وہ میری مکمل ہوئی ہے نا تعلیم، تو میں نے وہ MA عربی MA اسلامیات کے برابر جو ہے وہ کروانی تھی، تو میں گیا ہوا تھا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو واپس آیا، ابھی وہ اشارے پہ رکا ہی تھا، تو اشارے پہ رکا ہوں تو اچانک جو ہے وہ دوسری سائڈ سے اشارہ کھلتا ہے، ادھر سے تین موٹر سائیکل والے میرے ساتھ بھی تھے اور بھی، تو وہ تینوں نے جلدی کے ساتھ سڑک کو کراس کیا، حالانکہ ہمارا اشارہ نہیں ابھی کھلا تھا، دوسری سائڈ کا اشارہ کھلا تھا، تو یعنی 1-2 سیکنڈ لگا ہے، انہوں نے جلدی کے ساتھ جو ہے بائک کو چلایا اور دوسری جانب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ادھر سامنے جو ہے وارڈن کا ایک قافلہ موجود تھا، ایک دستہ پورا موجود تھا۔ جب انہوں نے ان تینوں بندوں کو دیکھا، وہ تینوں یعنی وہ ڈولفن والے جو ہیں، وہ وارڈن والے جو ہیں، وہ ان کو روک لیتے ہیں، ان کا چلان جو ہے وہ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی جو ہے جلدی سے پہنچوں اپنے مرکز، لیکن میں تھوڑی دیر رکا ہوں، یعنی 2 سیکنڈ رکنا میرا وہ اس قدر جو ہے وہ مجھے فائدہ دے گیا کہ میں جو ہے وہ چلان سے بچ جاتا ہوں۔ یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ ایک لمحے کی سستی جو ہے انسان کو منزلوں اور سینکڑوں سال دور کر دیتی ہے، اور ایک لمحے کی انسان اگر سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے تو وہی اس کے لیے جو ہے وہ بعد میں بجائے اس کے کوئی پچھتاوا بنے، پھر وہ انسان کو ایک سبق دے جاتی ہے۔ اب مجھے سبق مل گیا، یعنی میں نے چاہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے میں بھی سڑک کو کراس کر دوں، اشارہ دوسری سائڈ کا کھلا ہے، چلیں ادھر رکو، یعنی 2-4 منٹ رکنا پڑے گا، لیکن پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں یار، وہ چلے گئے ہیں تو ہمارا تو اشارہ نہیں کھلا، میں وہاں پہ رکا رہا ہوں۔ تو پھر مجھے بعد میں سمجھ آیا، ابھی وہ تھوڑی دیر کراس 2-3 سیکنڈ کراس کر کے گئے ہی ہیں، تو سامنے جو ہے وہ یعنی کم سے کم 2000 کا چلان تو ہوا ہوگا۔ تو بس یہ بتلانا مقصود ہے یہ کہ ایک سیکنڈ کی غلطی انسان کو کس قدر پیچھے چھوڑتی ہے اور کس قدر آگے لے کے جاتی ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عاجزی اور سستی سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی ہمت ہارنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اسباب مہیا نہ بھی ہو سکے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی سے سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اسباب مہیا کر سکتا ہے تو وہ غیبی اسباب کے ذریعے بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے، یعنی وہ چاہے تو کن کہہ کے جو ہے وہ تمام معاملات جو ہے وہ اس کی حل کر دے۔ جیسے قوم نوح علیہ السلام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ ان کی قوم پر جو ہے وہ طوفان کو بھیجا، یعنی پانی کو بھیجا جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی جو ہے وہ سیلاب یعنی وہ سیر کر جاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سیراب ہو گئی۔ اسی طرح فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو بے شمار اگر ایسے واقعات ہیں جن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ہمت ہارنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں کوتاہی کرے، دعا میں سستی کرے، کیونکہ انسان جتنے بھی اسباب اور وسائل مہیا کر لے، اگر اللہ کی مدد نہیں ہے نا تو وہ بیکار ہیں۔ آدمی اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی ہمت ہارنے کی ایک یہ بھی صورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا قبول ہونے میں دیر ہو جائے، یا اس طرح نہ ہو کہ جس طرح اس کی خواہش ہے یا تھک ہار کر وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلم یستجب لی، تم میں سے کوئی ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یعنی جو آدمی جلدی کرتا ہے نا، دعائیں کرتے کہتے میری دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے نہ کہیں، بلکہ دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو جلدی نہیں کرتا بلکہ دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش طویل ہو جاتی ہے، کنارے پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں طوفان کے تھپیروں کا رخ دیکھتے ہیں،
بستر اٹھا کر کہیں اور چل دیتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر اسے بھی بڑے طوفان میں پھنس جائے تو پھر کہاں پہ جائیں گے. یعنی اگر اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی عبادت جو ہے وہ کنارے پر کرتا ہے، تو اگر اسے بلائی کا حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے. اگر اسے آزمائش آ پہنچے تو اپنے چہرے پر یعنی پھر جاتا ہے. یہ شخص دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کئی سال کی آزمائشوں کے بعد بھی اللہ کے در پر ہی جو ہے وہ دھرنا دیے رکھتے ہیں، اللہ کے در پر ہی یہ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتے، نہ کسی دروازے پر جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی امید دیکھو 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی، 950 سال، دن کو بھی تبلیغ کی، رات کو بھی تبلیغ کی، باوجود بدستور قائم. یعنی ابراہیم علیہ السلام وطن جو ہے بے وطن ہو کر یعنی اسی دروازے سے چمٹے رہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں، 18 سال بیمار رہے ہیں مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہونے کے باوجود اپنے رنج اور غم کی شکایت صرف اللہ کے حضور پیش کرتے رہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. یعنی کس قدر وہ صابر لوگ تھے. سو تو اس طرح صبر کر جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کر. یعنی انبیاء علیہ السلام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھیں، کس قدر وہ صابر تھے، جلدی نہیں کرتے تھے. آج ہم جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام نہ ہو رہے تو ہم جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں، جلدی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر پریشانی آئے، مصیبت آئے، آزمائش اگر لمبی بھی ہو جائے، پھر بھی اللہ پر صابر اور شاکر رہنا چاہیے. یہ مومن کی یعنی شان کے لائق ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جو ہے وہ آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، پھر بھی اپنی زبان سے کیا کہتے تھے، یعنی میں صبر ہی کروں گا، اللہ ہی جو ہے وہ میرے یعنی میں اللہ پر ہی جو ہے وہ صابر اور شاکر ہوں، اللہ پر ہی انہوں نے توکل کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بے بس نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے پہلے انبیاء کے. مطلب یہ کہ اگر پوری جد و جہد اور دعاؤں کے باوجود نتیجہ مرضی کے خلاف نکلے، یعنی مقصد حاصل نہ ہو سکے، یا کوئی ایسی مصیبت آ پڑے جس کی توقع ہی نہیں تھی، تو پھر اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے، اس پر مطمئن رہے. اسی کے ساتھ ساتھ تو یعنی اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے جو بھی ہو جائے اس پر جو ہے پھر وہ قائم رہے. یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کرتا ایسے ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مرضی کا تابع نہیں ہے. اس نے جو چاہنا ہے وہ کر دینا ہے. اس نے اپنی حکمت کے مطابق تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے نا، وہ سب کچھ جو ہے وہ کرنے پہ قادر ہے. اور اس کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے حکم کو جو ہے وہ ٹال سکتا ہے. تو اس چیز کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے. اور نقصان جو بھی پہنچتا ہے، نقصان پہنچنے پر یہ نہیں اس کو کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ایسے میں ایسے کرتا تو اس وجہ سے پہنچا ہے، بلکہ یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ کہہ قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اس نے جو چاہا کر دیا، اس پہ میرا تو کوئی اختیار نہیں. یعنی اللہ کو جیسے منظور تھا ویسے اللہ نے کر دیا. یہ اپنی زبان سے کلمات کہے. تو یعنی ایسے کہنا اگر ایسے کرتا ایسے کرتا. امام بخاری نے نا اپنی صحیح میں کتاب التمنی میں ایک باب ذکر کیا ہے کہ باب ما یجوز من اللوی، یعنی لو اگر کہنے کی وہ صورتیں جائز ہیں. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے قوم لوط علیہ السلام کا جو ہے ایک قول ذکر کیا کہ لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی. اس کے علاوہ رسول اللہ کا مختلف مواقع پر لو کا لفظ استعمال کرنا ذکر فرمایا ہے. جبکہ ہماری زیر بحث حدیث میں جو لو کہنے سے منع فرمایا ہے اس کی تطبیق یہ ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کرتا تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی تدبیر سے اس کو نقصان کو ہٹا سکتا تھا. تو اس لیے اس چیز کا بھی ساتھ خیال رکھنا چاہیے. یعنی اگر کوئی پریشانی، اس حدیث سے یہ نکل رہا ہے کہ اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے نا تو انسان کو اللہ پر توکل اور اللہ پر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، میں ایسے کر لیتا. تو یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی تقدیر کے مخالفت ہے. شیطان کو اس سے جو ہے وہ انسان کو ورگلانے میں جو ہے وہ ایک راہ ملتی ہے، ایک مہلت ملتی ہے.
تو یہ حدیث عمل، ارادے اور قناعت کا جامع پیغام دے رہی ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جو تقدیر کے نام پر سستی اختیار کرے، بلکہ وہ ہے جو کوشش کے بھرپور، ارادے میں مضبوط اور نتیجے میں راضی ہو۔ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری، اخلاقی اور ایمانی طاقت بھی مراد ہے۔ تو بہترین مومن وہ ہے جو اپنی قوت کو دین، امانت اور امت انسانی کی خدمت میں صرف کرتا ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو ٹائم تو کافی ہو گیا، مجھے تو اندازہ نہیں ہوا، معذرت، ابھی ختم کرتے ہیں۔ یہ تینوں حدیث دراصل انسان کی باطنی تعمیر اور عملی تربیت کا مکمل نصاب پیش کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ حیا پر قائم ہے، اور جب حیا مٹ جائے تو انسان کی اخلاقی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ٹیس نیس ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی سمجھایا کہ حیا کا زوال محض جو ہے وہ ایک اخلاقی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانی کمزوری کی علامت ہے جو انسان کو گناہ، بے فکری اور بے خوفی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ تو لیکن اسلام انسان کو مایوسی میں نہیں چھوڑتا، بلکہ کہتا ہے کہ اے مومن اپنے اندر قوت پیدا کر، جسم میں طاقت میں۔ مومن وہ ہے جو حیا لباس ملبوس، جو ایمان کی حرارت سے جو ہے وہ جیا کرتا ہے۔ تو ایمان کا حسن جو ہے حیا سے مکمل ہوتا ہے، اور ایمان کی قوت جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہی وہ امت ہے جو حیا میں بھی نمایاں ہو اور کردار میں بھی مضبوط ہو۔ تو یہی وہ امت ہے جو زمین پر اللہ کے پیغام کی جو ہے وہ عزت اور قائم رکھ سکتی ہے۔ تو حیا ایمان کی خوشبو ہے، اور ایمان جو ہے وہ عمل کی روشنی ہے۔ جو ان دونوں کو جمع کر لے وہی کامل مومن کہلاتا ہے۔ تو جس دل میں حیا زندہ ہو اور ارادہ قوی ہو، وہی دل زمانے کے اندھیروں میں بھی چراغ ہدایت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔